इस्लाम का कि इससे उन मुल्कों का भी भला होगा, उम्मत का भला होगा, पूरी दुनिया का भला होगा। बहारे इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यहाँ निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे हैदराबाद दक्कन में आज बहारे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, स्प्रिंग ऑफ इस्लाम कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद की जा रही है जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से, बहुत खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह। बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां, बुज़ुर्ग, वालिदैन, फैमिलीज़, सारे लोग जो है जमा हो रहे हैं। पहली बार इस किस्म की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है जहाँ पे काफ़ी मशहूर व मारूफ स्कॉलर्स आ रहे हैं और खिताब करेंगे आवाम से, स्टूडेंट से, डॉक्टर्स से, जर्नलिस्ट से। तो कई ऐसे डिफरेंट सेशंस है यहाँ पे और कई ऐसे प्रोग्राम्स है जो फर्स्ट टाइम, जैसे कि एक्सपो डिस्कवर इस्लाम यहीं पे, जहाँ पे इस्लाम के ताल्लुक से सारी सिविलाइजेशन, द इस्लामिक सिविलाइजेशन के ताल्लुक से जो है काफ़ी स्टॉल्स रेडी हो रही हैं। कुछ ही देर में जो है सारा इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपसे बने रहेंगे इंशाल्लाह, हम सारी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी और बातचीत भी करवाएंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम से, मुफ्ती साहिबान से, स्कॉलर से और सारे बड़ी बड़ी शख्सियतों से, और यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग सुनने के लिए भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो है यहाँ पे कैसा लग रहा है और कैसा जो है फील कर रहे हैं वो लोग। तो मिस मत करें, आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ। तो चलिए आप सबको लिए चलते हैं हम इफ्तिताह की जानिब जो हो रहा है हमारे सेक्शन ए में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर नासिर साहब के साथ हूँ जो नाज़िम इज्तिमा हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह बहुत ही यूनिक एंड बहुत खूबसूरत इंतज़ाम चल रहा है। बहुत सारे लोग जोश व खरोश के साथ आ रहे हैं, तो मुबारकबाद पेश करते हैं तहे दिल से जनाब खान लतीफ़ खान साहब की तरफ से, जो चेयरमैन मुनसिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मुनसिफ टीवी डॉक्टर हैदर रज़ा आदिल साहब की तरफ से। आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं इस इंतज़ामात के बारे में और स्प्रिंग ऑफ इस्लाम कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग ऑफ इस्लाम कॉन्फ्रेंस निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से जोग दर जोग लोग आ रहे हैं। ख़वातीन का तो ऑडिटोरियम तकरीबन मुकम्मिल हो गया है। हमारे को काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं बाहर पार्किंग की, अंदर आने के लिए, उसके लिए। उसके बावजूद हमारे वॉलंटियर बहुत जस्तजू के साथ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे मुस्तैदी के साथ लोगों को अंदर भेज रहे हैं और ये हमारी उम्मीद है। और हम ये मुनसिफ टीवी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, खान लतीफ़ खान साहब और हमारे मुनसिफ के डायरेक्टर जो हैं वो भी काफ़ी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम उनके भी बहुत मशकूर हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जनाब सादतुल्लाह हुसैनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह जो है इतनी खूबसूरत एंड वन ऑफ ए काइंड, मैं समझता हूँ जिस तरीके से इंटरैक्टिव सेशंस जो इनाग्रल फंक्शन रहा उससे पता चल रहा है कि बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे बड़े ही ट्रांसपेरेंट अंदाज में जो है इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को जो है इस ताल्लुक़ से आप बताएं कि कैसा रहा आप लोगों का प्रिपरेशन और माशाल्लाह जो रिस्पांस देख रहे हो, जो लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं माशाल्लाह, तो और क्या जो आने वाले 3 दिनों में क्या प्रोग्राम्स हैं। तो कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये बहार इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। तो इस्लाम ये दुनिया के मसाइल हल कर सकता है, हमारे मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। और इस वक्त दुनिया जो जिस क्राइसिस से दो चार है, तो उस क्राइसिस को हल करने के लिए अखलाक की सतह पर, रूहानियत की सतह पर तब्दीली की ज़रूरत है और इस्लाम इस तब्दीली के लिए ठोस बुनियादें फराहम कर सकता है। ये पैगाम हम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क को और दुनिया को देना चाहते हैं और मुसलमानों के सिलसिले में हम चाहते हैं कि मुसलमान इस पैगाम को आम करने के लिए उठ खड़े हों। तो इस कॉन्फ्रेंस में जुमला 21 सेशंस हैं, जिसमें 5 बल्कि 6 सेशंस आम आवाम के लिए हैं। 3 सेशंस ऐसे हैं जिसमें एक तो ये इफ्तिताही सेशन है, इनाग्रल सेशन। इसके अलावा कल शाम में यानी 12 तारीख के दिन शाम में एक और अवामी सेशन होगा जिसमें कॉन्फ्रेंस के बुनियादी पैगाम की वजाहत की जाएगी और इतवार के दिन शाम में इख्तितामी सेशन होगा। इनके अलावा यहाँ पे नुमाइश है, कल्चरल एग्जीबिशन है जिसका नमाज जुमा के बाद इफ्तिताह होगा और शाम में मुशायरा होगा जिसमें शोरा इकराम भी इसी पैगाम को कम्युनिकेट करेंगे और उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल है। फिर अलग अलग तबकात के लिए अलग अलग सेशंस हैं जिसमें ताजिरों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, तलबा के लिए, लड़कियों के लिए, इस तरह अलग अलग सेशंस रखे गए हैं।
تو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں, بہت اچھا رسپانس ہم کو مل رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ کانفرنس حیدرآباد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور امت مسلمہ کے اندر بیداری لانے میں بھی اور ملک میں بھی اسلام کے تعلق سے مثبت امیج بنانے میں کانفرنس اہم کردار ادا کرے گی. ماشاءاللہ ایک اور سوال ہے جو ہے ماشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ڈیف اینڈ ڈم ہے ان کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے سائن لینگویج میں کمیونیکیشن کا انتظام کیا ہے اور جو ہائی ٹیک قرآن اینڈ جو ساری ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے اس تعلق سے بھی ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نئے فیچرز. اینڈ بہت اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو یوتھ سے جو آپ لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ کتنا ضروری ہے اس تعلق سے بھی بتائیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کانفرنس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سماج کے ہر طبقے کو ایڈریس کیا جائے. تو ہر طبقے کو ایڈریس کیا جائے. تو اب طبقات میں ایک تو پروفیشنل طبقات ہیں, تو اس میں ہم پروفیشنلز کا سیشن رکھ رہے ہیں جس میں انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, یہ سب لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ. ڈاکٹرز کا سیشن ہے جس میں میڈیکل پروفیشنل شرکت کریں گے. اس کے علاوہ وکلا کا سیشن ہے اور پھر تاجروں کا سیشن ہے, جو انٹرپرینورز ہیں, تاجر ہیں, ان کا سیشن ہوگا. تو ان پروفیشنلز کے سیشن کے علاوہ طلبہ کا سیشن ہے جو آج شام میں ہوگا. طالبات کا سیشن ابھی دوپہر میں منعقد ہوگا. جو معذور لوگ ہیں تو ان کو ان کی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آج دوپہر میں معذورین کا یا ڈیفرنٹلی چیلنج لوگوں کا سیشن منعقد کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سماج کے ہر طبقے کو ایڈریس کرنا یہ اس کانفرنس کا ایک اہم فیچر ہے. اور جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر رہے ہیں, تو فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے, ایگزیبیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے, ویڈیو کانفرنسنگ, ابھی دوپہر میں بھی ایک ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی جس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لوگ ایڈریس کریں گے. تو ہر ممکن طریقے سے سوسائٹی تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, مبارک. دوستو بات کرتے ہیں ڈاکٹر خالد مبشر الظفر صاحب سے جو ناظم شہر جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد ہے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں, ماشاءاللہ آپ اتنی بہترین کانفرنس جو ہے ہمارے شہر میں ہو رہی ہے. تو ہمارے منصف گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین جناب خان لطیف خان صاحب کی طرف سے اور مینیجنگ ڈائریکٹر منصف ٹی وی ڈاکٹر حیدر رضا عادل صاحب کی طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو جو ہے اپنی اس تیاریوں اور جتنی آپ کو امید تھی ماشاءاللہ اس سے زیادہ جو ہے لوگ نظر آ رہے ہیں, مگر آپ بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیسی تیاریاں رہی اور کن جو ہے چیلنجز کو آپ کو ڈیل کرنا پڑا ہے اور کس طریقے سے آپ تیار ہیں. آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ورکنگ ڈے ہے تو اتنی پبلک نظر آ رہی ہے, تو پھر سیٹرڈے اینڈ سنڈے کے لیے آپ کے کیا پریپریشنز؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا حوصلہ ہمیں دیا اور آسانیاں فراہم کی. یعنی 2 دن پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی پولیس کا پرمیشن نہیں تھا اور اس کالج کے گراؤنڈ میں ہم داخل بھی نہیں ہو سک رہے تھے. اور شہر حیدرآباد کے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں کہ ابھی گزشتہ ہفتے میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کا راست امپیکٹ ہمارے سارے ارینجمنٹس وغیرہ پر بھی پڑا. لیکن میں اس موقع پر ہمارے ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس کا اور سارے ڈپارٹمنٹس کا اور بالخصوص میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں جماعت اسلامی کی کانفرنس اس کو نہیں بنایا بلکہ پوری امت مسلمہ کی کانفرنس بنایا. بطور خاص منصف اور سیاست یہ 2 ہمارے محبوب ترین اخبارات ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ دوپہر میں نماز جمعہ کے فوری بعد انشاءاللہ ہماری ایک ایگزیبیشن ہے جو ڈسکوری آف اسلام کے نام سے جو ہے یہاں پر رکھی جا رہی ہے, جس میں ہم جتنی تقریریں کر رہے ہیں ان تقریروں کو بہت آرٹسٹک انداز میں, کریٹیو انداز میں اس ایگزیبیشن کے اندر پیش کیا جائے گا کہ اسلامی زندگی کے کون کون سے پہلو ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں. خان لطیف خان صاحب کو ہم نے کٹ سیشن میں بلایا ہے اور کٹ سیشن ہمارا بہت ہی کریٹیو سیشن رہے گا. اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ بچوں کے کلچرل پروگرامز رکھے ہیں بلکہ ان میں موٹیویشن لانے کے لیے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایوارڈ پانے والے 2 ان طالب علم اور طالبہ کو بلایا ہے, بہن اور بھائی ہیں, جو ہندوستان کی سطح پر میموری میں اپنا انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے. تو اس طرح سے ان بچوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ مسلمان بچے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پھر میں ایک بات یہ کہوں کہ یہ کانفرنس جس کا عنوان بہار اسلام ہے, آپ بہار اسلام کے طور پر اس کو دیکھیں گے, آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کانفرنس ہے اور غیر مسلم بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کانفرنس ہے. لیکن اس کے دعوتی سیشن میں سوامی لکشمی شنکراچاریہ کی شرکت نے اس کانفرنس کو ایک خوبصورت موڑ دیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس میں غیر مسلم بھائی بھی آئیں اور لکشمی شنکراچاریہ کی زبان سے جب ہمارے مسلمان بھائی اسلام کا تعارف سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود جتنا اسلام کو
यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्वामी जी ने हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों में किया है। इस वजह से हमने उनको दावत दी है। तो ये मुश्किलात चैलेंजेस तो हैं, आती रहेंगी आइंदा भी, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका हर सेशन एक एनजीओ में, एक एफर्ट में, एक स्टेज में तब्दील हो जाए और एडवोकेट्स का, डॉक्टर्स का और माजूरीन का, बच्चियों का, जर्नलिज्म का, सहाफ़त में तो हमारा एक इरादा भी है कि हम सहाफ़ती कमेटी बना दें जो यहाँ पर मुस्तकिल जो है ना एनजीओ के तौर पर काम करे। ये हमारे ख्वाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ स्प्रिंग ऑफ इस्लाम, बहार इस्लाम की कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब शेख, जो सारी दुनिया में जो है मशहूर व मारूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से और इंसानियत को एक अमन का पैगाम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को आप जो है इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से भी बताएं और एक अमन का, इंसानियत के नाम एक अमन का पैगाम भी दें प्लीज़। कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है, उसका नाम है इस्लाम। इस बड़ी नेमत से नवाजने के शुक्र अदा करने के लिए तरीक़ा सही यही है कि अल्लाह ताला का ये पैगाम, ये मैसेज, ये दीन हम दुनिया के एक एक कोने में पहुंचा दें। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक घर तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रुए ज़मीन के जिस चप्पे पर सूरज चमका है वहाँ कोई कच्चा पक्का घर और कोई खैमा ऐसा नहीं रह जाएगा जहाँ मेरा कलमा न पहुँच जाए। हम इस दौर में हैं और ये वही दौर है कि एक एक खेमे तक, एक एक घर तक, एक एक कच्चे पक्के घर तक हम इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुँचाएँगे और पहुँचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो नौजवान है, यूथ आजकल बड़ा हाईटेक ज़माना है, वो अपने अपने गैजेट के साथ काफ़ी बिजी है, तो इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है इस्लाम पे कैसा जो है कायम व दायम रह सकते हैं उस्ताद? बात यह है कि जितनी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है या आइंदा सदी में ईजाद होगी, उन सब पर इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा हक़ हम ही को है, मुसलमान को है। इसलिए कि मुसलमानों के अल्लाह ने उसे मुसलमानों के लिए ईजाद किया। अभी खुतबे में मैंने बताया सबसे ज़्यादा हक़दार तो हम ही हैं उसके। अलबत्ता उसके जो ख़राब पहलू हैं, नाशाइस्ता पहलू हैं, उनसे उसको पाक करके सीधे अंदाज में हम उसे इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह या शेख, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, हम लोग यहाँ स्प्रिंग ऑफ इस्लाम निज़ाम कॉलेज ग्राउंड हैदराबाद पे मौजूद है। मैं शाहिद साहब, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में इफ्तिताह होने जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इस्लाम, एक एक्सपो बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों ज्वाइन करते हैं उस एग्जीबिशन को जो अभी कुछ ही देर में इनॉग्रेशन होने जा रही है। चलिए शाहिद भाई। नाजरीन, हम यहाँ पर इस एग्जीबिशन में डिस्कवरी ऑफ इस्लाम, जो स्प्रिंग ऑफ इस्लाम कॉन्फ्रेंस में अभी अभी जो है इसका इफ्तिताह हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। तो काफ़ी लोग माशाल्लाह देख रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इदरीस रजवी साहब, जो एक फार्मासिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये एग्जीबिशन को देखकर बेइंतहा खुशी हुई है। ख़ास तौर से ऐसी एग्जीबिशन से इस्लाम की गलत फहमियाँ जो लोगों में है वो दूर होने का एक मौसर ज़रिया है। और इस एग्जीबिशन को देखने के बाद लोग इस्लाम के करीब से करीब आने की कोशिश करेंगे और अपने गलत फहमियों को, जो ख़ास तौर से गैर मुस्लिमीन में है गलत फहमी, उसको दूर होगी और वो इस्लाम को करीब से करीब तर समझने में उनको आसानी होगी। जैसा कि ज़ाहिद अली ख़ान ने भी फरमाया था कि ऐसी एग्जीबिशन न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि सारे हिंदुस्तान में इस एग्जीबिशन की तशहीर होनी चाहिए ताकि लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुँचे और इसके ज़रिए से इस्लाम के वो करीब आते जाएँ। अच्छा, एक और सवाल है कि ये जो कॉन्फ्रेंस, स्प्रिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई है, तो इस ताल्लुक़ से जो है आपका क्या ख्याल? भाई, ये स्प्रिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की एक लहर है
جو اقامت دین کا ایک فریضہ ہے جو امت مسلمہ کو لے کر اٹھنا ہے. اور چونکہ اب یہ ختم نبوت کے بعد یہ باغ ڈور مسلمانوں کے کندھوں پہ آئی ہے اور اس پیغام کو ہم سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس پیغام کو وہ ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے ذرائع سے. بہت بہت شکریہ ادریس صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہے ذکی جمال صاحب جو ماشاءاللہ جو ہے ادب سے تعلق رکھتے ہیں, شاعری سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی ہی ادبی شخصیت ہے. تو السلام علیکم. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کانفرنس میں جو اسپرنگ آف اسلام کانفرنس ہے, بہار اسلام, اس میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور یا ہم پہ کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ ویسے معزز حضرات, بہار جو ہے لوگ باغوں میں تلاش کرتے ہیں لیکن اصل بہار اسلام میں ہے. اسلام کی بہار ساری دنیا تک پہنچنا ہے اور یہ بہار اسلام دراصل گھر گھر کی آواز, ہر بچے کی, ہر نوجوان کی, خواتین, طلباء اور طالبات کی ایک دل کی آواز ہے. یہ دراصل ایک اسلامک اسپرٹ ہے جہاں پر اسلام کے احکامات, آداب, لباس, محبت, خلوص, یہ سب یہاں جلسے میں بیان کیے جا رہے ہیں. بہترین تقاریر ہو رہی ہیں طلباء اور نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, بزرگوں کے لیے, ہر کسی کے لیے ایک انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ پلیس اور یہ آرگنائز سسٹم سے کام ہو رہا ہے. یہ قابل مبارک ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف حیدرآباد میں ہو, سارے ہندوستان میں اس طرح کے بہار اسلام, اسپرنگ آف اسلام پھیلتے جائے. اس کی خوشبو چمن گھر گھر سے ہو کے شہر شہر, بازار بازار, ملک ملک پہنچے تاکہ قوم اور ملت کا جو اثاثہ ہے اسلام وہ انشاءاللہ تائیوندہ رہے, آباد رہے. شکریہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ناظرین, یہاں پہ بہت سارے بزرگ موجود ہیں, بہت سارے شباب موجود ہیں, بہت سارے ینگ لڑکے بھی موجود ہیں. تو دوستو, ہر کوئی جو ہے یہاں جوش و خروش کے ساتھ اس ایگزیبیشن کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہمارے دوست موجود ہیں. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انس. انس. اور آپ کا؟ فہد خان. فہد خان. آپ بھی آ جائیے. آپ کا نام؟ محمد شعیب. محمد شعیب. شعیب. سب سے چھوٹے ہمارے, آپ کا نام کیا ہے؟ رمیز. رمیز. اینڈ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں. تو آپ لوگ یہاں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس کانفرنس میں؟ کون بولنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, الحمدللہ. اور آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ محمد اویس افضل. ماشاءاللہ. تو آپ لوگ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہم جامعہ دارالعلوم میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ حفظ کی تعلیم کرتے ہیں. تو آپ کون سے پارے میں ہیں ابھی؟ پارے 8 میں ہیں. پارے 8 میں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ العادیات ذبح کوئی سناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به إن الإنسان لربه لخنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ شیخ، تھینک یو. ناظرین میں یہاں محمد نعیم صابری صاحب کے ساتھ جو خطات ہے کیلیگرافی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے کہ کافی لوگ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ابھی اس ایگزیبیشن کا انوگریشن ہوا ہے. چلیے دوستوں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ کو شوق کب سے ہوا اور ماشاءاللہ جو ہے اتنی اچھی صورتیں آپ جو ہے لکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے کیا آپ کا موٹیویشن رہا؟ مدینہ پاک گیا تھا صاحب، جدہ میں میری شاندار نمائش ہوئی. کویت گیا تھا، کویت میں میری شاندار نمائش ہوئی اور وہاں میرے کو اٹھا لیے اور ان کے بچے اپنے گود میں میرے دیے اور فوٹو لیے. میں بولا کیا بات ہے؟ تو ہمارے بچے آپ کی وجہ سے ہو جانا بول کے بولو. تو آپ کی دعا سے صاحب میرا اسٹوڈیو ہے صاحب چھتا بازار میں، اور میں ایک خاص ایک بات بولتا ہوں جس کو آپ بہت پسند فرمائیں گے. میرے اپنے پیسے سے خرچ کر کے بغیر ان سے کوئی فیس لیے کے میں ان کو تعلیم دیتا تھا، بلکہ میرا اپنا میٹیریل دیتا ہوں کہ لے مگر سیکھو آپ. تو اس طریقے سے یہ کوئی دنیا کا کوئی آدمی نہیں لکھا تھا. ابھی کل لال بازار میں بولے تھے نہیں بھائی 1 لاکھ روپے دے تو مت دو آپ اس کو. کیا میں بولا میں مفت دوں گا، 5 روپے میں دوں گا کوئی لکھ دیا تو، نہ تو اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہو. تو اس طریقے سے میں جو ہے بچپن سے میں آرٹ میں گیا تھا، خوب پینٹنگ کر رہا تھا، پورٹریٹس بنایا. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ صاحب. انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے. میں بھی آپ کے اسٹوڈیو پہ آ کے ملاقات کریں گے. مزہ آئیں گے، بہت لوگ آتے ہیں، آپ تشریف لائیے، مزہ آئیں گا ضرور. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، بزرگوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، اس وقت جو مذاکرہ آپ سن رہے تھے اس میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے اس موضوع کا جائزہ لیا گیا ہے. اس مذاکرے کا آغاز برادر عزیز مولانا سعود عالم قاسمی صاحب نے کیا اور بہت تفصیل سے انہوں نے مسلمانوں کی صورتحال اور ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی. پھر مولانا عبدالوہاب خلجی جو معروف عالم دین ہیں اور ہم سب ان سے واقف ہیں، انہوں نے اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھایا. ہمارے عزیز مولانا محی الدین غازی نے بھی بعض مفید باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور آخر میں مولانا سید جہانگیر نظامی صاحب نے اظہار خیال فرمایا. دوستوں اور عزیزوں، یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل صاف ہونی چاہیے. اسلام ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے. بعض کے الفاظ سے ذرا گھبراتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر دینی اصطلاح میں اگر ہم اسے گفتگو کریں تو کہیں گے کہ اسلام عقیدہ اور شریعت کا نام ہے. اسلام نے کچھ عقیدے دیے ہیں اور ان عقائد میں سب سے بنیادی چیز توحید کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، رسالت کا تصور ہے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. تو یہ گویا عقیدہ ہے، اور اسی سے جنت دوزخ کا تصور ہے، فرشتوں کا تصور ہے.
اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں. یہ اس عقیدے کی بنیاد پر شریعت بھی ہمیں دی گئی ہے، جس کے اندر نماز روزے کے احکام بھی ہیں، حج کے احکام بھی ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، نکاح طلاق اور وراثت کے احکام بھی ہیں، اور معیشت اور معاشرت کے قوانین بھی ہیں، سیاست کے اصول بھی ہیں. یہ شریعت ہے. شریعت کا مطلب ہی ہے راستہ. جو راستہ اللہ نے متعین کر دیا زندگی کا، اسے شریعت کہا جاتا ہے. مکے میں جب دین کا عقیدہ بیان ہو رہا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. جو قومیں گزر گئی ان کے ذکر کے بعد کہا کہ آپ کو ایک شریعت ہم نے دے دی ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے، اس پر آپ عمل کیجیے اور دوسروں کی خواہش کو پیچھے نہ چلیے. ان کو یہ نہیں ہے. یہ اس عقیدے کی بنیاد پر تھی بات. اسی طرح جگہ کہا گیا، کچھ احکام دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ راستہ جو ہے اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں. آج کل کی اصطلاح میں ہم اسے نظام کہیے، طریقہ کہیے. تو دو چیزیں ملی ہیں ہمیں اسلام سے، ایک اس کا عقیدہ ہے اور دوسری یہ شریعت ہے. اور عقیدہ اصل ہے. اگر آدمی اس شریعت پر عمل بھی کر لے، اس کی کسی بات پر عمل بھی کر لے، اس کا عقیدہ وہ نہ ہو تو بیکار ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بغیر عقیدے کے اس پر عمل بھی نہیں ہوتا، اور نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اس میں زیادہ تر زور اسی عقیدے پر تھا. اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور اس کی توحید کے تقاضے کیا ہیں، رسول کس لیے آتے رہے ہیں، آخری رسول کس لیے آئے ہیں، اور آخرت آئے گی تو انسان کا کیا حال ہوگا. جنت اور دوزخ کی تفصیل پوری طرح بیان کی گئی. اور درمیان میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اللہ کی بندگی کا. لا الہ الا اللہ